لیلۃ القدر بن گئی فاطمۃ اللہ. تو اس میں اللہ ہر چیز کو نازل کرتا ہے. اب اس کے بندے ہمارے امام اپنے ہاتھ سے اس فاطمۃ اللہ سے لے کر عالمین کو تقسیم کر رہے ہیں. میں جو کہنا چاہتا تھا مجھ سے سنو. آج تک ہم نے سنا اللہ کا رزق امام کے ہاتھ سے ملتا ہے. آج پتا چلا اللہ کے رزق کو جس ظرف سے امام لیتا ہے وہ وجود فاطمہ. معرفت والے آنسو کی قسم یہ بات راسخ رکھنا اپنے ذہنوں میں کہ بطول کی عزت کیا ہے. اگر معرفت کا زینہ اور ذوق بڑھے تو دوسرا جملہ دیا کرو. بسم اللہ. پروردگارا مجھے دیکھنا. پروردگارا جب ہر شے مجھے دیکھنا جب ہر شے تو نازل فرما رہا ہے لیلۃ القدر اپنی کنیز ہماری بی بی جناب فاطمہ پر تو وہی آگے تقسیم فرما دے. مولا مجھے لفظ عطا کر ان کو دل عطا کر. کچھ کہنا چاہتا ہوں دیکھنا جب ہر شے کو نازل تو آپ میرے مالک اللہ پر لیلۃ القدر پر کرتے ہیں تو یہی تقسیم فرمائے نا. یہ ہاتھ امام کا کیوں آ جاتا ہے؟ فرماتا ہے یہی تو میں تمہیں بطول کی عزت بتانا چاہتا ہوں. یہ اتنی پردادار ہے کہ اس کے ہاتھ سے نہیں امام کے ہاتھ چلا. یہ ہے عزت فاطمہ. یہ ہے ناموس الہی. بس کائنات میں بھی سمجھ آ گئی کچھ. بی بی وہ ہے کہ کائنات میں جو بھی سانس لے رہا ہے وہ عین الحیات وہ زندگی کا چشمہ مولا امام جو اپنے سانسوں سے سانسوں کی زندگی اور سانسوں کی نعمت تقسیم کر رہا ہے. یہ حیات بھی ظرف بطول سے آ رہا ہے. پھر جب سانس وہاں سے آ رہا ہے اور احساس جو کروانا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ بی بی ہے اللیلہ امام ہے النہار. روایات کے مطابق قرآن مجید میں جہاں النہار کا معنی اردو میں دن ہوتا ہے تفسیر ہوا ہے کہ الامام اور اللیلہ ہے بطول. تو رات اور دن کا فرق یہ ہے کہ رات مخفی رہتی ہے دن روشن ظاہر ہوتا ہے. غور ہی نہیں فرما رہے. وہاں ظاہر ہوتا ہے رزق الہی وجود بطول میں ہے. آگے نام کبھی علی کا ہے کبھی حسن کا ہے کبھی حسین کا ہے. آج مہدی کا ہے لطف لینا. میرے صاحب اس زمان کی عزت یہ ہے ہم ماں کے دامن سے لیتے ہیں عالمین کو تقسیم کرنا. اور مہدویت ایک رب آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. یہ ہے بی بی. بی بی نے کیا کیا ہے تھوڑا سا آرام سے اس کو چند منٹ آپ سماعت کریں. اللہ نے کمال دکھانے کے لیے کمال تک ہم کو پہنچانے کے لیے ایک طرف کتابیں نازل کی دوسری طرف اپنے نمائندے بنائے. کسی کا عہدہ نبوت کسی کا عہدہ رسالت کسی کا عہدہ امامت. یہ عہدوں کی بات ہو گئی. یہ اللہ نے نظام بنایا. چاہتا کیا تھا خداوند متعال کہ یہ بندے میرے قریبی ہو جائیں. چاہتے تھے کیا تھے خدا کہ میں نے ان کو بنایا اپنی روح سے بنایا ان کو ایک پیکر میں رکھا. اب چاہتا ہوں کتنا یہ دنیا سے بے تعلق ہو کر میرے قریبی ہو جاتے ہیں. اور یہ قرآن اور تمام صحیفے اور انبیاء اور مرسلین آئے اس لیے کہ بندوں کو اللہ کے بولو قریبی بنا دے. اور جو اس کا قریبی بن جاتا ہے نا جو جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ کا رنگ اختیار کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی دکھا. یہ قرب کا نتیجہ الہی رنگ آ جاتا ہے. میں آگے بڑھنے لگا. یہ مقصد تھا یہ سارا
اور یہ مقصد 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری نبی سے پہلے ایک مقام تک پہنچا، اور خاتم النبیین میں آ کر اس نے اپنی معراج کو پہنچنا تھا کہ شیطان نے اپنے وسوسے کیے اور پیغمبر نے اپنے مقصد الہی کو معراج پر پہنچایا اپنی آخری حج میں، میدان غدیر میں 18 ذی الحج کو اعلان کر کے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ اعلان کر کے کیوں بتایا؟ کیونکہ حکم یہ تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ ولایت کا وزن ہے، ایک طرف اللہ نے خود ولایت کو رکھا، دوسری طرف اپنی تمام رسالات کو رکھا، اور فرمایا ولایت پہنچے گی تو رسالت پہنچے گی، ولایت پہنچے گی تو رسالت پہنچے گی۔ اور یہ کہاں تک ہوا؟ شیطان نے اپنا مکر شروع کیا، اور کیا کیا؟ سب سے پہلے نبی کو شہید کر دیا، اپنے نظام کے تحت نبی کو شہید کیا، اور اس کے بعد اس کا مقصد تھا علی کو شہید کرنا۔ نبی اور علی کے درمیان میں جو آئی وہ ہے بطول۔ اتنا میں نے جلدی سفر کیا، کچھ گزشتہ آپ کو جہاں تک لے آیا، یہاں تک بی بی کی ذمہ داری اب سمجھ آ رہی ہے کہ بی بی نبی اور علی کے درمیان کھڑے ہو کر محمد سے لے کر آدم تک کی نبوت کو بچانا ہے، علی سے لے کر مہدی تک کی امامت کو بچانا ہے۔ اس سے سادہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، اس سے آسان میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، درمیان میں کھڑی ہوئی اپنے بابا سے لے کر آدم تک کی نبوت کو بچایا، ادھر علی سے لے کر مہدی تک کی امامت کو بچایا۔ اسی کو کہا جاتا ہے وہ حلقہ وصل جو درمیان میں کھڑے ہو کر نبوت اور امامت کو ملا دیا۔ اب سمجھ آئی ہے؟ بطول نہ ہوتی نہ نبوت بچتی نہ امامت بچتی، بطول نہ ہوتی نہ رسالت بچتی نہ ولایت بچتی۔ بطول اسے کہتے ہیں جو درمیان میں اپنے آپ کو فنا کر کے امامت کو نبوت سے ملا دے، ولایت کو رسالت سے ملا دے۔ اور بی بی اس میں کامیاب ہو گئی، لیکن اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے بڑی توجہ سے، آج کی یہ میری گفتگو آپ جتنا سوچیں گے اس سے آپ کو ذخائر ملیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، انتہائی توجہ دیجیے گا۔ درمیان میں بی بی نے یہ کام کر کے اب یہ آنا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک تمام نعمات الہیہ اپنے کمال تک پہنچنی تھی، دین اپنے کمال و اتمام تک پہنچنا تھا۔ تو انہوں نے پیغمبر کو شہید کر کے علی کو گھر بٹھا کر وہ نظام الہی میں خلل ڈالا، نظام الہی میں خلل ڈالا۔ اس خلل کا نام کیا ہے جوانوں؟ ذہن میں رکھ لو، اس خلل کا نام کیا ہے؟ ولایت کو صاحب ولایت تک نہ پہنچنے دیا، یعنی ولایت صاحب ولایت سے نافذ نہ ہوئی۔ صاحب ولایت گھر میں بیٹھ گئے، جن کو ولایت کی واقع پتہ نہیں تھا وہ رسول کے منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس سے سادہ پھر لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہدیہ کروں، اور اس سے جہانی اور انٹرنیشنل ماحول میں اس سے بہتر لفظ بھی نہیں ہو سکتا جو میں نے ہدیہ کیا ہے۔ اب یہاں تک پہنچے، آگے کس چیز کا ہے؟ بی بی نے ارشاد فرمایا اس مقام پر فعملو، جو تم چاہو کرو، انا عاملو، تم چاہو کرو وہ کرتے رہو، ہم جو چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، یہ بی بی کے بقول، وہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اگر میں آپ کے قلوب تک یہ بات پہنچا چکا، پوری بات یا باقی بچ ہی یہی گئی ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے، وَلَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری صراط مستقیم میں ولایت پر بیٹھ کر
विलायत से बहकाता रहूंगा। शैतान के कुरान में जितने बहकाने के अंदाज हैं वो सब फुरुआत है, असल है विलायत से हटाना। अगर वो नमाज से भी हटाता है तो उसका मकसद यह है कि विलायत से हटाए। अब नहीं समझ आएगा। अगर इबादत से दूर करता है तो मकसद ये है कि विलायत से दूर करे। अगर अमल से दूर करता है तो मकसद ये है कि ये विलायत से दूर हो जाए, क्योंकि बेअमली से नूरे विलायत नहीं आता, अमल से विलायत आती है। बेशक बेशक। मैं मुतमईन रहूं, ये रास्ते कर चुका हूं। कौन सी बात? कि शैतान का असली काम है विलायत से हटाना। बेशक। ये बीबी कह रही है फामलू, तो जो कुछ कर ले विलायत नहीं खत्म कर सकता। इन्ना आमिलून, हम विलायत को बाकी रखेंगे, अमल विलायत को बाकी रखेंगे। सुनते हो अमल विलायत कैसे बाकी रहेगा? एक तो वलीजुल्लाहिल आज़म को बाकी रखेंगे, चाहे उसको पर्दा गैबत में ही क्यों ना रहना पड़े। वाह 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 भी मुझे देखना। एक तो हम उस साहिब विलायत उज़्मा को बाकी रखेंगे, अगरचे कि उसको गैबत इलाहिया में ही क्यों ना रखना पड़ जाए। और दूसरा क्या करेंगे मुझे देखना, दूसरा क्या करेंगे? उसके मानने वालों के जरिए से विलायत को दिलों में भी बाकी रखेंगे, जहान में भी बाकी रखेंगे। और तुम जो करो इन विलायत वालों को जितना सबा करोगे ये वली बढ़ते चले जाएंगे। ये इन्ना आमिलून है, ये इन्ना। तुम क्या करोगे? औलियाए खुदा को शहीद करोगे, हम औलियाए खुदा को वजूद देते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं दूर तो नहीं चलेंगे। जो हकायक है मैं वो देना चाहता हूँ। अब विलायत कैसे बची हुई है, विलायत कैसे बची हुई है? मिंबर पर बैठा हूँ, हौजा इल्मिया में बैठा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला अदा कर रहा हूँ। मुझे विलायत की इज्जत की कसम, इमाम ज़मा के बाद जिससे विलायत बची हुई है यही तुम मोमिनीन हो, यही आम आज़ादार हैं, यही साहिबान विलायत है। इनके बारे में है, अगर कोई आलिम होकर भी इस विलायत में आएगा तो इस दायरा का फर्द बनेगा, और अगर विलायत को छोड़ देगा इस दायरे से खारिज हो जाएगा। आपकी वजह से है, अब समझ आएगा। फरमाया मजलिस अज़ा हो या जो मजलिस फातिमी हो, कायम रखो। यही करने के लिए आए हो। ये जुमला बुजुर्गों का है, मैं उन्हीं की तरफ ही पढ़ा देता हूँ। उन्होंने इरशाद फरमाया है, हर मजलिस अज़ा तवल्ला है, मजलिस अज़ा फातिमी बैक वक्त तवल्ला भी है, तवल्ला है। आपकी वजह से बर्दाश्त कर लेंगे आप? तो यार जो बड़े बड़े हैं ना उनको बड़े बड़े बताते रहते हैं, मैं तुम जैसा फकीर हूं, मैं तुम्हें बताने लगा, यानी तुम्हारी विलायत जो तुम में है उसको बताने लगा हो। इमाम फरमाते हैं वअयमाना तिल सिमारो बिकुम, तुम आजादार विलायों के सदके में शजर को समर लगता है। मेरा उससे तो कोई बात नहीं हो सकती जो अभी इमाम में सोच रहा हो कि इमाम के सदके में शजर व समर होता है। उसको क्या पता चलेगा कि उस इमाम ने इन्हीं मवालियों के जरिए से कायनात में रिज़्क़ को बनाया भी है, तक़सीम भी करता है। तुम्हारे ही वजह से। और ये खुसूसन ये रिवायत अज़ादारों के मौजू पर है, अज़ादारी के मौजू पर है। हमने इल्मुल अज़ा में इसको तब्दील किया है, मैं जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस ये तुम्हारी वजह से है। हम जितना विलायत पढ़ रहेंगे उतना हम बीबी के मिशन की नुसरत कर रहे हैं। लिहाजा मौला फरमाते हैं, कौन है हमारे शियतुना? यतबाज़लूना फी विलायतिना,
ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں، جو ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم میں خرچ کرتے ہیں. مختلف تعبیریں ہیں. جو ہم میں خرچ کرتے ہیں، ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں، ہماری عزاداری میں خرچ کرتے ہیں اور اس ولایت پر رہتے ہیں. تو وہ جو کچھ کریں گے ولایت کو مٹانے کے لیے، ہم جو کچھ کریں گے ولایت کو بچانے کے لیے. بس ہم ہر وہ کام کریں جس سے ولایت کا نور پھیلے، ہر اس کام سے بچے جس سے نور ولایت میں کدورت آئے. اور وہ ہر کام کریں گے ولایت کے نور کو ختم کرنے کے لیے. یہ ہمارا وظیفہ. کیسے ولایت باقی رہے گی؟ آخری مرحلہ موضوع تھا، اس کو آپ تک پہنچانا تھا. فاطمیت کو مہدویت کے ساتھ ملا دوں اور ہم نے درمیان میں کرنا کا، لیکن انتظار کرنا ہے بڑی اللہ اعظم کا. وہ آئے گا ولایت الہیہ کو نافذ کرے گا. ولایت الہیہ کو وہ نافذ فرمائے گا. جب وہ آئے گا اللہ کی ولایت نافذ ہوگی. اس ٹائم جو اللہ کی ولایت نافذ ہے وہ پردوں میں ہے، وہ ظہور فرما کر ولایت کے تمام کمالات کو ظاہر کر دے. بے شک بے شک. پھر اس سے بھی وہ اتنے جامع جملہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جب آئے گا کیا ہوگا؟ عقل کامل ہو جائیں گے، علم کامل ہو جائے گا. میں اس کی ولایت کا ظہور بتانے لگا ہوں. عقل کامل ہو جائیں گے، علم کامل ہو جائے گا. کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے لعلم اللہ سبعۃ و عشرون حرفا، اللہ کے علم کے لیے 27 حرف ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ظہور تک فقط 2 حرف علم ظاہر ہوئے ہیں. معرفت ہے، بڑی توجہ کرنا. یہ کیا ہوا ہے؟ فقط 2 حرف. اور جب وہ ظہور فرمائے گا وہ 25 حرف علم کو بھی ظاہر کرے گا. ان 2 میں سے جو ظاہر نہیں ہوا اس کو بھی ظاہر کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا سوچو. بات آج پہنچانے کی ہے. آپ کی خدمت میں خطابت تو ہوتی ہی رہتی ہے. یہ بات آپ تک پہنچانے کی ضروری تھی، موضوع میں نے لیا تو اس وجہ سے اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. انتہائی توجہ کرو. یعنی کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی سائنس ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے یہ 2 حرفوں کے ظہور کی تجلی ہے. غور ہی نہیں کر رہے. یعنی آج کل اگر آئی ٹی کا زمانہ ہے تو یہ 2 حرفوں میں سے کوئی ایک ظاہر ہوا ہے تو یہ ہو گیا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے. اب تو مولا کے ظہور کو مان لے. جس علم کے 2 حرفوں کی ترقی کا معیار یہ ہے کہ ان بشر چاند پر پہنچنے لگ گیا ہے. جب 25 علم ظاہر ہوں گے تو مومن کہاں پہنچا؟ آج کے علم کو مولا کے ظہور سے. آج تک پہنچتے ہیں نا کہ مولا کے زمانے میں یہ ہوگا کہ بندہ مشرق میں بیٹھا ہوگا، مغرب میں بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ لے گا. تو کہتے ہیں یہی آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے. یہ آج کل نظریہ متعصبانہ بھائی رائج ہو گیا ہے اور باطل ترین نظریہ ہے. اس نے نہ ظہور کو سمجھا نہ غیبت کو سمجھا. غور ہی نہیں فرما رہے. مولا نے آئی ٹی سے ظہور فرمانا تھا تو وہ غیب کیوں ہے؟ غور ہی نہیں فرما رہے. نہیں یہ تو اس وقت اتنی جہالت لگے گی جب اس کے علم کا ظہور ہوگا. کتنا علم ہو جائے گا؟ 25 علم کا. فرماتے اتنا علم ہو جائے گا ایک گھر میں خانہ دار مستور بھی کانت فقیہتن سارت فقیہتن، وہ بھی ایک فقیہ بن جائے گا. بس بطول کے مجلس کے صدقے میں ایک جملہ لے جاؤ، پوری مجلس اتنا ایک جملہ ہے. میرے مولا کے ظہور میں علم ایسے تقسیم ہوگا کائنات میں ہوا میں، جیسے اب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن لیتے ہیں، اس وقت سانس لیں گے تو علم آکسیجن ہو. جس کے ظہور میں علم آکسیجن ہو تو اس کو آئی ٹی سے مقایسہ کر رہا ہے. اور تازہ
علیہ السلام سے لے کر آج تک 2 حرف ظاہر ہوئے ہیں، میرا مولا تیری عزت کو سلام، تیرا ظہور ہے یا علم اللہ کا ظہور ہے؟ یہ تیرا ظہور ہے جو اس کے علم کو بھی ظاہر کرے گا، اس کی قدرت کو بھی ظاہر کرے گا۔ جب وہ ظہور فرمائے گا، قدرت یہ ہوگی، مجھے دیکھنا، قدرت یہ ہوگی کہ ایک ایک مومن میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ پہاڑ کے پاس سے گزرے گا۔ یہ دونوں طاقت کی بات ہے، مجھے دیکھنا، یہ پہاڑ کے پاس سے گزرے گا، پہاڑ بول کر مومن کو کہے گا یا ولی اللہ اندی عدو اللہ، او اللہ کا ولی میرے پاس اللہ کا دشمن چھپا ہوا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنا، یہ روایت سنی ہوئی ہے آپ نے، مجھے دیکھنا، یعنی میرے مولا کے، طاہری بڑی توجہ کرنا، میرے مولا کے ظہور میں پتھر میں یہ شعور آ جائے گا کہ مولا کا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ جس کے ظہور میں پتھر اتنے باشعور ہوں گے، اس کے منتظر مومن کی شعور کی منزل پر پہنچ گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ مولا کے دشمن کو سمجھ رہا ہے، یہ مولا کا دشمن جو ہے وہی تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ ایک بات آگے جاؤ گے، مومن رکے گا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے پتھر کی چٹان کو یا پہاڑ کو ہٹائے گا، دشمن کو نکال کر مارے گا، مار کر کہے گا لبیک یا مہدی۔ اب سمجھ آیا ظہور کی ایک تجلی میں نے سنائی کہ وہ آئے گا تو یہ ہے نظام ولایت جو اس نے نافذ کرنا ہے۔ اب اس کے نظام میں ولایت کو مولا کے ظہور سے پہلے اور ادھر ظلم کرنے کے بعد کے صاحبان ولایت سے ولایت کو چھین دیا گیا ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ درمیان میں ایک ولایت بچانی ہے، اس ولایت کو بچانا کیسے ہے؟ پورا نظام اسی میں ہے، اس ولایت کو بچانا کیسے ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے اوپر گریہ کر کے بچانا۔ یہ ہے اعملوا فاعملوا انا عاملون، ہم رو کر ولایت بچائیں گے، ہم رو کر، ہاں یہی بات۔ یہ قسم بخدا عشرے کا میٹر تھا جو میں نے ایک مجلس میں آپ کو ہدیہ کیا ہے، اور بس ایک فکر تھی بڑے عرصے سے کہ کہیں پر اس کو میں ایک بہت بڑے اجتماعی مقام پر اس کا آغاز کروں، اور اس سے بہتر مجھے مقام نہیں ملا۔ مجلس فاطمی میں اس کو پورا آپ کے ذہن میں، بس اسی پر مجلس ہے، اسی کے آگے آپ مسائل شروع ہوگا۔ انتہائی توجہ کرو، آزاداری، آزاداری نظام ہے، رسم نہیں ہے۔ بس اب میں پھر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں میرا ساتھ دو، اب اس کے اوپر میرا ساتھ دو، اسی کے اوپر مجھے بولنا ہے۔ آزاداری رسم نہیں، نظام ہے، ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ بے شک، اور یہ فقط ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے نہیں، مجھے دیکھنا، عزاداری فقط ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے نہیں، انسانیت بچانے کے لیے ہے، اسلام بچانے کے لیے ہے، دین بچانے کے لیے ہے، قرآن بچانے کے لیے ہے، شریعت بچانے کے لیے ہے، طریقت بچانے کے لیے ہے، احکام بچانے کے لیے ہے، فقہ بچانے کے لیے ہے، حوضہ بچانے کے لیے ہے، میرا تیرا گھر بچانے کے لیے ہے، میرا تیرا شرف بچانے کے لیے ہے، آپ کا اور میری غیرت بچانے کے لیے ہے، آپ کی اور میرے شرف کو بچانے کے لیے ہے۔ جو بندہ ولایت کو اور عزاداری کو سائیڈ پہ رکھتا ہے وہ اسلام سے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اس مقام پر جتنا بولوں میرا حق ہے، یعنی اس مقام پر بولوں جتنا بھی بولوں میرا حق ہے، ناراض بھی نہ ہونا، میں کیوں کہہ رہا ہوں میرا حق ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ میرے اپنے زمینی تجربے کے مطابق سمجھنے والے بھی نہیں سمجھے، ناراض نہ ہونا میری بات پر، سمجھنے والے بھی نہیں سمجھے ابھی تک اس پورے نظام کو۔ کیوں؟ ہم نے ولایت کو کیا بنایا ہوا ہے اور ہم نے عزاداری کو کیسے رکھا ہوا ہے؟ عزاداری کو کون سا مقام دیا ہوا ہے؟
ایک تو وہ ہے جو ولایت کو اور عزاداری کو سمجھتے ہیں نہ دین میں اس کی کوئی دخالت ہے نہ دنیا میں کوئی اس کی دخالت ہے. جس کی یہ فکر ہے ہماری اس سے کوئی بات نہیں. بے شک بے شک. یہ خلاف ہے. یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین کی اعلان ولایت امیر المومنین تک اور پھر اس ولایت کے غصب ہونے سے لے کر مہدی دوران کے آنے تک، اس کے آنے سے پہلے ولایت کے غصب ہونے کے بعد دو ہی کام ہیں، ایک ولا ہے ایک عزا ہے. لفظ مشترک ہوتے ہیں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی بتا رہا ہوں. اور جب یہ ہے یہ نظام الہی کا حصہ ہے، بے شک. اور جب یہ نظام الہی کا حصہ ہے تو ہماری سانس یہی ہونی چاہیے، ہماری زندگی یہی ہونی چاہیے، ہماری ذات یہی ہونی چاہیے. ولایت کو آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تو سننا چاہیے. شاید ابھی بھی ہم نے نہ سنا ہو اور ہم نے نہ پڑھا ہو. میں اس کو رکھ دیتا ہوں کسی اور موقع پر. عزاداری کے اوپر جتنا وقت میرے پاس ہے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. عزاداری کرنی ہے، اسی عزاداری سے یہ بچے گا. پہلی بات کر رہا ہوں. اس ولایت کو بچانا تھا. بچانے کے لیے کون آئی تھی؟ بی بی بطول. مدافع ولایت بی بی ہے نا، اور بی بی نے اس کو بچایا نا. مجھے دیکھو، بی بی نے اس کو بچایا نا تلوار سے، بولو، لشکر سے، تیر سے، ایٹم بم سے نہیں، جوہر آنسو سے. نہیں ناراض نہ ہونا، میں سچ فقیر آدمی ہوں، آپ کے پاؤں کی خاک ہوں. ہم نے آج تک عزاداری کو صحیح کر رکھا ہوا ہے. میں اپنے صنف کی بات کر رہا ہوں، اپنے صنف کے لوگوں کی، اور آپ بزرگ ہیں مجھے اور کسی سے نہیں، اپنے صنف والے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اور عاجزانہ انداز میں، ادب کے انداز میں، بی بی نے تیر تلوار سے ولایت نہیں بچائی، بکا اور آنسوں سے ولایت بچائی ہے. بکا اور آنسوں سے ولایت بچائی ہے. اس لیے اب سمجھ آئے گا صادق مولا نے کیوں فرمایا کہ جو ہمارے غم میں ایک آنسو بہائے وہ جہنم بجھا دے گا. اب سمجھ آئی آنسو کا وزن اور قیمت کیا ہے. جو جہنم کا ایندھن بجھا سکتا ہے وہ دنیا کا ظلم نہیں ختم کر سکتا. یہ ہے جہالت کہ اس نے رونے کو غیر شجاعت سمجھا ہوا ہے. اللہ کی قسم روتے ہی شجاع ہے. کائنات میں جو جتنا شجاع تھا وہ اتنا زیادہ رویا. وہ اتنا جتنا بہادر تھا اتنا وہ زیادہ رویا. ٹھیک ہے نا؟ مشہور ہے نا حضرت یعقوب روئے. تو نبی خدا نہ خواستہ شجاعت نہیں رکھتے، بزدل ہوتے. نہیں شجاع ہوتے ہیں. نبیوں نے رو کر بتایا رونا بزدلی کی علامت نہیں، شجاعت کی علامت ہے. آج کی نئے روشن فکر میں اپنے آپ کو بڑا مدبر سمجھنے والا کہتا ہے رو کر اپنی شجاعت نہ دکھاؤ، پتہ نہیں رزم کر کے وہ دکھاؤ. اس کو مجلس عزائے اہل بیت کی بازم کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بازم ہی عین رزم ہے. یہ بازم وہ رزم ہے جو تمام رزموں پہ حاوی ہے. یہ ہے کہ ہم نے سائیڈ پہ رکھ دیا. تو بی بی نے کیا کیا؟ کتنا روئی؟ کل آپ نے سنا نا، جو 40 سال روئے یہ 90 دن میں سے ان سے زیادہ روئی. جو 800 سال روئے یہ 90 دن میں بھی ان سے زیادہ روئی. یہ بی بی کا رونا ہے. تو یہ رو کر یعنی عزاداری. کیسے عزاداری کریں؟ کتنی عزاداری کریں؟ کیسے عزاداری کریں؟ فرمایا فعلل، امام زمان فرما رہے ہیں فعلل عطائب فلیبک الباکو. ہر ایک پہ نہیں رونا، طیبین پہ رونا ہے، طاہرین پہ رونا ہے، معصومین پہ رونا ہے. فلتظرف الدموع. یہ جملے دعائے ندبہ کے ہیں. او اہل ندبہ پڑھنے والوں، فرماتے ہیں ان طیب و طاہر پر آنسوؤں کو بہاؤ. کتنے آنسو؟ ایک دو؟ مجھے دیکھنا کتنے آنسو؟ ایک دو؟
ना फयज़िद जज़ाजू रोते हुए शर्म न करो। ये जुमला मैं यजिज्जो का माना कर रहा हूँ एहसास करवाने के लिए। इसका माना यह है कि रोते हुए मुंह टेढ़ा हो तो शर्म न करो, चीखे मारो, धाड़े मारो, बैन करो। नुदबा कहते हैं बैन को। फयज़िज्जो ज़ाजून वअज्जिल आजून, हर किस्म का जो रोना जिस शिद्दत से है हुक्म हुआ है इन पर रोया जाए। ऐसे रो जिसके आंख में कांटा लगा हुआ। क्यों? ये सुन्नत बन जाएगी अमीरुल मोमिनीन की। जो नबी के बाद बतूल के गम में, नबी के गम में ऐसे ही रोया जिसके आंख में कांटा लगा। दुआ नुदबा में मौला हमें हुक्म देते हैं ऐसे रो जैसे आंख में मुसलसल कांटा लगा हुआ हो। मुसलसल कांटे का माना ये बुरहान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज की मजलिस में इतना बीबी का शुक्रगुजार हूँ कि शायद कभी इतना शुक्र न किया हो कि जो मैंने हकीकत आप तक पहुंचाई है। मुझे देखना कांटा लगा हुआ हो। ये इसका माना क्या है? तुम मुसलसल हमारे गम में दुखी रहो। हाय हाय हाय, यानी कोई लम्हा न गुजरे जब तुम्हें हमारा दुख न हो। कोई जिंदगी का सांस ना है जब तुम्हें हमारा दुख न हो। फरमाते हमारा दुख है ही इतना जिसका जर्रा तकसीम हो जाए सफेद दिन रात में बदल जाएगा। वो दुख तुम्हारे दिलों में आएगा। दुख कैसे पैदा होगा याद रखना, मारिफत जितनी ज्यादा उतना उस पर होने वाले मसाइब का दुख ज्यादा होगा। लिहाजा मारिफत विलायत जितना होगी उतना दुख ज्यादा होगा। जितना दुख ज्यादा होगा उतना आजादारी ज्यादा होगी। जितनी आजादारी ज्यादा होगी उतना इमाम का ज़हूर नजदीक होता चला जाएगा। से फातिमिया आजादारी फातिमी इमाम के ज़हूर को नजदीक करती है, इमाम के ज़हूर को नजदीक करने वाली है और इससे बेहतर कोई अमल नहीं। मैं बड़े इत्मीनान से कह रहा हूं ये जुमला, कसम बखुदा। इमाम के ज़हूर को नजदीक करना है ना तो बस आजादारी को बढ़ाते चले जाओ, उसका ज़हूर नजदीक होता चला जाएगा। एक बुरहान अता करता हूं। याकूब से एक यूसुफ जुदा हुआ। वो 40 साल रोकर यूसुफ को हासिल कर पाया। हम याकूब जितना तो रोए जो यूसुफ ज़हरा से जान ले। आज की मेरी मजलिस सदियों याद रहने वाली है। इस मुख्तसर वक्त में इससे ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता था। बस आज आजादारी समझ आई। आजादारी को साइड पे न रखना, उलमा तफक्कुर करो। बंदे नाचीज ने तकरीबन 20 साल पहले कहा था आजादारी इल्म है, ये एक इल्मुल अज़ा है। जैसे इल्म उसूल फ़िक़्ह है वैसे इल्मुल अज़ा है। अब अगर हम हौज़े में इसको इल्मुल अज़ा समझ कर तफक्कुर और तहसील करेंगे ना फिर आजादारी में शक नहीं करेंगे, फिर आजादारी को साइड में नहीं रखेंगे। और इस आजादारी का अंदाज बताया बतूल ने। सुन लोगे, जिस हाल में हो गिरिया करो। जितनी दुखी थी ना रोना बंद नहीं हुआ। गौर नहीं किया तुमने? जितना पहलू जख्मी था बाकी तलहैन, आंख बरसती रहती थी। और कसम का खुदा मैं पूरी जमाना से जुमला कर रहा हूं, बीबी अपने पसली के दर्द पे नहीं रोती थी, अली की विलायत के दर्द पे रोती थी। विलायत का वो दर्द है जहां अपने दर्द भूल जाते हैं। अजरुकुम अल्लाह। भाई क्या बात है आपकी, मौला आपको नूर मारिफत अता फरमाए, मौला आपको बहुत कुछ दे। बस इतना रोना है, मैं इससे ज्यादा और अर्ज नहीं कर सकता था इस मजलिस में। आपने समाअत फरमा लिया। मेरी बात का नतीजा ये है कि फातिमियत, तवज्जो कीजिएगा, और महदवियत का राबिता
بی بی نے خطبے کے آخر پر فرمایا فَعْمَلُوا اہل شیطان حزب الشیطان شیطان والوں کو کہا تم جو چاہے ہو کرتے رہو ولایت مٹانے کے لیے اِنَّا عَامِلُونَ ہم کرتے رہیں گے اللہ کے ارادہ سے ولایت کو بچانے کے لیے تم بھی منتظر رہو کہ کیا ہوتا ہے ہم منتظر ہیں جب وہ آئے گا وَجْتَسَسْتَ اُصُولَ الظَّالِمِينَ تم ظالموں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکے گا اور وہ ظلم کو ختم کر کے عدل الہی کو نافذ کرے گا تو ان کے دو کے درمیان ہم نے عاملون ہم کس کو کون سا عمل کریں جو بطول نے عمل کیا ایک عمل تھا رونا دوسرا عمل تھا انتظار اب انتظار کا مفہوم سمجھ آئے قسم بخدا جب دروازہ گرا تو کہا ولدی یا مہدی جب تازیانہ لگا تو فرمایا ولدی یا مہدی اب سمجھ آیا انتظار کیا ہے جو درد ہوتا تھا بی بی کہتی تھی ولدی یا مہدی لہذا خطبے کے انتظار آخر پر فرمایا تم منتظر رہو میں مہدی کی منتظر رہوں گی یہ اور بات ہے کہ اب بھی اپنی قبر میں تقوم تارتن و تقعد اخرى ہر بندہ مرنے کے بعد چپ ہو جاتا ہے بطول ہے کبھی روتے روتے کھڑی ہو جاتی ہے اور کبھی روتے روتے بیٹھ جاتی ہے اور رو کر یہی کہتی ہے اللہ اور میرا مہدی کمزور کر یا زہرا یا صاحب الزمان بڑی مظلومہ ہے بطول 18 سال کی جوان رسول کی بیٹی کو مسلمانوں نے اتنا مارا بوڑھی ہو گئی بس میں دعا کر رہا ہوں ایک دعا کر رہا ہوں روتے ہوئے آمین کہو آپ تیار ہو گئے مولا ہر عزادار کے بدن سے تھکاوٹ نکال دے یہ بطول پر ویسے روئیں جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں آؤ میں سے روئیں جیسے امیر المومنین چاہتے ہیں وہ کیسے روتا رہا اگر دل سے یہ تم نے آمین کہہ دی قسم بخدا ایسے ہوگا ملنے سے یہ بھی شروع ہوئی ہے میرے تجربہ شدہ یہ باتیں ہیں میں ہدیہ کرنے لگا ہوں 18 سالہ جوان بیٹی رسول کی کو رسول کی امت نے اتنا مارا بوڑھی ہو گئی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نوے خان عزادار بیٹھے ہو میری بات کو احساس کرنا مقایسہ ہم کرتے ہیں لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی توجہ کرنا بچہ ہے نا اس کے اعضاء ضعیف ہوتے ہیں اس پر تھوڑا سا بھی ظلم ہو ضعیف جو ہے ہاتھ تھوڑے ہیں پتلے ہیں ضعیف ہے ہڈی تھوڑی ہے پتلی ہے میں احساس کروانا چاہتا ہوں جہاں یاد کرو گے رو گے اس پر ظلم ہوگا نا جلدی پانی ہو جائے گی جوان کا بدن جوان ہوتا ہے اس کے اعضاء سالم ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا امت رسول نے رسول کی بیٹی کے ساتھ جتنی جوان تھی زابا لحمہا اس کا گوشت پگھل گیا ہڈیاں پانی ہو گئی چھوڑو یار ہر چیز ہاتھ کو چھوڑو 100 روپیہ اور سینے پہ ہاتھ آئے کھڑا پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیا بطول کے اوپر جتنے مضبوط بدن تھا پانی ہوتا گیا پگھلتی گئی بطول ختم ہوتی گئی بطول اللہ پاک کی قسم کوئی ایسے زخم لگائے انہوں نے بطول کو جیسے برف پگھل کے پانی ہو جاتی ہے بی بی ایسے پگھل کر تب ہو گئی صادق مولا فرماتے ہیں اسی طرح ضعیف ہوتے ہوتے بدن بی بی کا کیا ہو گیا تھا کانا کل خیال اب بدن ایک سایہ بچ گیا تھا نہ ہڈیاں تھی نہ گوشت تھا ایک سایہ تھا جہاں سے سانس آتا بھی تھا جہاں سے سانس جاتا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی امام صادق آئے ایک سفر میں
फाए। इमाम सादिक अपने दौर में एक सफर में बड़ा रोएंगे आप, अगर आपने आज़ाद हो गए। बस तवज्जो मैंने दिलवा दी है, रोने के लिए रिवायत सुना रहा हूँ, तैयार हो जाओगे मैं शायद सुनाता हूँ। वह मौला आए कूफा में, बसरा में एक जगह पर बैठे थे कि लोग दौड़ते हुए आए, आकर कहा मौला आपकी एक कनीज को दरबार में पकड़ कर लेंगे। मौला ने फरमाया उस मस्तूर का जुर्म क्या था? कहा उसका जुर्म ये था आपकी दादी को रोती थी, फातिमा के मसाइब याद करके रोती थी। अल्लाह मौला की कसम, सादिक मौला का ये सुनना था, सब कुछ भूल गया। सादिक जैसे इमाम ने सारा अपना सजदे में रख दिया और रो रो कर यही कहा, अल्लाह ये मेरी दादी को रोने वाली है, मेरी दादी दरबार गई है, ये दरबार न जाए, अल्लाह ये जल्दी वापस आ जाए। मेरे मौला ने सर उठाया, फरमाया वो मस्तूर अभी वापस आ जाएगी। अल्लाह पाक की कसम, मस्तूर को जैसा भी था और उस दरबार से कैद से रिहा कर दिया गया। मस्तूर तो अपने घर लगी चली गई। इमाम सादिक ने जानों पे सर रख के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, दाढ़ी पूरी तर हो गई। असहाब रो भी रहे थे, पूछ भी रहे थे, मौला हम मस्तूर को तो छुड़ा लिया, रोने का सबब यह है। फरमाया ये मोमिना थी, हमने छुड़ा लिया। हाय मेरी अम्मा जो दरबार में खड़ी रही, सच पढ़ रहा हूँ अल्लाह की कसम, दरबार में खड़ी रही, किसी ने बैठने का न कहा, हर हाथ सार पे आए तो रिवायत का जुमला पढ़ता हो और रोकर फरमाते हैं वजह क्या थी? मेरी अम्मा दरबार से घर आते हुए तमाचे खाती हुई आई, इसको तमाचा लगा, फकत घर में नहीं बतूल को गली में मारा। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत का। बीबी से मांगो शाह साहिब ज़मान हमें गिरिया अता फरमा, ये नेमत अता फरमा, तेरे वफा बन जाए, तेरे आज़ादार बन जाए, तेरे साथ मिलकर बीबी बतूल के कातलों से इंतकाम लेने वाले बन जाए। जो रोता है वो मुंतकिम के साथ हो सकता है, जो नहीं रो सकता वो नहीं आ सकता। मेरा मुंतकिम इमाम वो है जो खून रो रहा है, अब पानी रोएंगे तो मुंतकिम रोने वाला अल्लाह। इस मखदूमा के मसाइब ने हर इमाम को खून रुलाया, हर इमाम को खून रुलाया। 3 साल का जाहिरी सिन है नाम इमाम का। मैंने 25 साल पहले कुंभ में ये रिवायत पढ़ी थी और ये पढ़ी जा रही है, तवज्जो करना। क्या 3 साल का जाहिरी सिन था? किसका? नाम इमाम मौला तकी का। इमाम रिजा अपने बाबा के सामने बैठे थे, मुझे देखना, अपने बाबा के सामने बैठे थे, दोनों हाथ जमीन पर रखे। 3 साल के जाहिरी बच्चे ने भाई सर उठ गया आसमान की तरफ और एक लंबी फिक्र में नामे इमाम चले गए। इमाम रिजा आगे बढ़े, दोनों बगल में यूं हाथ रखा, ऊपर उठाया, माथा चूम कर फरमाते हैं मेरे लाल तेरा सिन तो इतनी लंबी फिक्र करने का क्या है? इतनी लंबी फिक्र की तेरी सिन नहीं है, किस में सोच रहे हो? बर्दाश्त कर लोगे? बाप के हाथों पे रो कर 3 साल का नवा इमाम कहता है अबते इन्नी उफक्किरु फीमा सोने अबे उम्मे ज़हरा, मैं सोच रहा हूँ उन मसाइब के ऊपर जो मेरी माँ ज़हरा पे आए। कभी सोचते होंगे कैसे दरवाजा गिरा, सोच रहा हूँ पत्थर की दीवार चलते हुए दरवाजे के दरमियान ये फातिमा कैसे आ गई, इस दरवाजे ने अम्मा के साथ क्या किया। हर इमाम को खून रुलाया। अब सुनो, कसम खुदा ये मंजिल मसाइब है और ये बाब है मसाइब का जिसको मैं खोल रहा हूँ। कर्ब हर इंसान, हर
नबी करबला को रोया, करबला वालों को रोया, ठीक है ना? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको करबला वाले रोते हैं, जिसको करबला के 72 शहीद रोते हैं, वो फातिमा है। हर नबी करबला वालों को करबला पे रोया, करबला वाले उस पे रोते हैं। बुरहान देने लगा। मुफस्सल, बहुत अजीम शान सहाबी मेरे मौला सादिक के, मुफस्सल, बड़ी मुफस्सल और मोतबर हदीस है, हमारे कुतुब तमाम में मौजूद है। उसमें ये हदीस का एक हिस्सा है। मेरे मौला एक दिन 3 जमादी उस्सानी का दिन था। सादिक मौला ने बड़ी तरवीज की है 3 जमादी उस्सानी की। 3 जमादी उस्सानी का दिन था। मेरे मौला ने कहा, हाय अम्मा। मुफस्सल ने कहा, मौला तुम्हारे लिए बड़ा दिन तो करबला है। मौला तुम्हारे लिए बड़ा दिन तो करबला है। रोते हुए मेरे मौला ने एक सर हिलाया, एक नाम फरमाया, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। फिर फरमाते, मेहनत तो नाफी